السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، انسان جب دین سے دور ہوتا ہے اور انسانیت سے دور ہوتا ہے تو وہ حیوانیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ایک حیوان انسان بہاول نگر کے اندر رہتا تھا، اور اس نے اپنی اتنی اس کی حیوانیت بڑھ گئی تھی کہ اس نے اتنا بڑا ظلم کر ڈالا۔ دوستو، واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے اپنے بھائی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اپنی گندی ہوس کا نشانہ بنایا، اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ خوف انسان کے اندر سے جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایسی حیوانیت والے کام کرتا ہے۔ دوستو، اب اس کا بیان ہے کہ وہ ادھر پالتو جانوروں کے ساتھ اور ہر قسم کے جانوروں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا، اور اس کی زیادتی کا نشانہ اور اس کا جو ٹارگٹ ہوتے تھے وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے، نابالغ بچے، کیونکہ وہ ان کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور وہ کسی کے آگے بولتے نہیں تھے۔ تو جس دن یہ واقعہ ہوا، جس دن اس نے چھوٹے بھائی کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کر کے، اس سے تقریباً 9 مہینے پہلے وہ ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا ہے، اس کو ہر روز زیادتی کا نشانہ بناتا رہا ہے۔ دوستو، آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ ایک نابالغ بچہ ہے، اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا رہا ہے تو ان پر کیا بیتتی ہوگی، جو اس کے ہوس کا نشانہ بنے ہوئے تھے اور اس کے ہوس کے آگے پھنسے ہوئے تھے۔ اس لیے دوستو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں تو جس دن وہ اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، اس دن اس نے بڑی کوشش کی ہے اس بچے کو ڈھونڈنے کی جس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہا تھا، لیکن اس دن وہ بچہ اس کو نہیں ملا، لیکن اس کے اوپر بھوت سوار تھا۔ اس نے زیادتی کرنی تھی، اس کی گندا ذہن جو ہے اس وقت بالکل وہ کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا اور حیوانیت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تو اس نے اپنے بھائی کو نشانہ بنایا، اپنے چھوٹے بھائی کو، نابالغ بھائی کو، اور پھر زیادتی کی، اور جب زیادتی کی تو اس نے شور مچایا، تو اس نے گلا دبا کر اس کو مار ڈالا۔ چھوٹا بھائی گھر سے غائب ہوا ہے، اس کو گھر والوں نے، اور پھر اس کی ہٹ دھرمی اور حرامی پن کی انتہا یہ ہے کہ وہ خود ڈھونڈا رہا ہے چھوٹے بھائی کو گھر والوں کے ساتھ لگ کر۔ جب نہیں ملا تو انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے، اور پولیس نے پھر کارروائی شروع کی، ڈھونڈنا شروع کی، تفتیش شروع کی، اور جو شک و شبوت والے لوگ تھے ان سے پوچھ گچھ شروع کی، تو پولیس کو کوئی سراغ نہیں لگا۔ تو جو تفتیشی افسر ہیں شہزاد اشفاق صاحب، انہوں نے ان کے گھر والے جو ہیں ان کی تفتیش شروع کی۔ جب ان کی تفتیش شروع کی تو وہ جو لڑکا تھا اور اس کا بہنوئی، جو قتل ہوا لڑکا، اس کا بھائی اور بہنوئی، وہ پریشان کو نظر آئے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی تفتیش شروع کی، حالانکہ گھر والے اس کی تفتیش نہیں کرنے دے رہے تھے، لیکن اس نے تفتیش جب کی تو اس نے سارے حالات واقعات بیان کر دیے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میں نے اس کو مارا ہے۔ اور پھر میں جب آپ جو بات بتانے لگا ہوں آپ کو، یقین مانے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس نے جس دن چھوٹے بھائی سے زیادتی کی ہے، ادویات کھا کر اور دوائیاں کھا کر اس نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کیا گزری ہوگی اس بھائی کے اوپر، ننھے بچے کے اوپر، نابالغ بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر اس نے اس کے زیادتی کی ہے، اور جب زیادتی کی ہے، جب اس نے دیکھا ہے کہ وہ شور مچا رہا ہے، تو اس کے بعد اس نے قتل کر دیا ہے۔ 2 ستمبر کو اس بچے کی لاش ایک گھر کے باہر گلی سے ملی ہے، اور تشدد زدہ لاش تھی، اس کو اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے اور اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا گیا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ ننھے منھے بچے، یہ اللہ کے باغ کے پھول ہیں، اور یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کی حفاظت کرے، اور اپنے بچوں کو کسی بھی آدمی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، ماموں چاچو کے علاوہ کسی کے ساتھ باہر نہ بھیجیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ جو زینب کا کیس ہوا تھا، اس میں جو وہ لڑکا لے کے جا رہا ہے عمران علی، وہ اس کا اپنا رشتہ دار ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ نگہبان۔